جیسے یہ لفظ آپ بولیں گے all of a sudden آپ کے مسائل شروع. آپ کے مسائل اس لیے شروع بیکاز ایک طرف یہ ساری دنیا کہتی ہے نہیں تزکیہ نفس کرنا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں نظام لے کے آنا, all of a sudden یہ ہمارے اوپر نظام لے آتے ہیں. کوئی ایک بھی تزکیہ نفس والا یہ نہیں کہتا ہاں ساحل میاں تم نظام لے آؤ, ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں. جب میں نظام کی بات کروں گا یہ آپ بھی کریں گے اور کوشش شروع کریں گے, all of a sudden یہ نظام بن کے ہمارے خلاف آئیں گے, جو کہ ایک میجر آرگیومنٹ ہے کہ سر جب میں کچھ کوشش کرتا ہوں تو آپ کا نظام میرے خلاف آتا ہے. تو آپ تو کہتے ہیں نظام نافذ کرنا ضروری نہیں ہے, تو یہ کیوں کرتے ہیں میرے اوپر نظام نافذ؟ یہ غور سے سمجھیں, یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نظام کے لیے کیا چاہیے, اور پہلے تو نظام کیوں چاہیے نظام, کیا یہ ضروری ہے؟ اللہ کی قسم ضروری ہے. کیوں؟ ابھی اس کو 2 منٹ میں سائنس کھولوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں تھی. یہ کتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ صرف مسلمانوں کو سمجھ آئے. یہ کسی بھی انسان کو, بس عام انسان ہو اور 6-7 بندوں کا جتھا بن جائے, اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی بات. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک دنیا کے جتنے خطے بنے ہیں, ان خطوں کے اندر جتنے علاقے بنے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا علاقہ ہو یا بڑے سے بڑا, سب نے اپنا نظام ہی بنایا. کبھی بھی آپ کسی بھی نیوزی لینڈ کے جنگلوں گاؤں میں بھی جائیں, افریقہ کے جنگل میں بھی چلے جائیں, اس کے قبیلے کے اندر جائیں جہاں پہ دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہیں مگر اپنا نظام بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی رولز ریگولیشن پالیسیز اینڈ پالیٹکس ہماری خدا داد ہے, اندر اللہ نے پیدائش کے ساتھ ڈالی تھی. جی ہاں, خود ہی سینس بتاتی ہے کہ نہیں بھائی یہاں پہ انصاف کرنا ضروری ہو جائے گا. 6-7 بندے ہیں, ایک بندے کے اوپر اتنا نہیں ہم بوجھ ڈالیں گے کہ تیرے پہ ساری زیادتیاں کریں, یا پھر اگر میں خود انفیئر ہوا تو میں خود ہی لوگوں کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی کھوتا ہوا نظر آتا ہوں. تو افریقہ کے قبیلوں سے لے کے جدھر کوئی کسی بھی قسم کی کتاب نہیں پہنچائی جا رہی اپیرنٹلی, وہ بھی ایک نظام کو پکڑے, اور ہم یہ سمجھنے کہ نہیں اسلام میں نظام نہیں. اور اگر اسلام میں نظام نہ ہوتا تو مدینہ نظام سے سٹارٹ نہ ہوتا. مدینہ کی لائف نبی اسلام نے نظام سے سٹارٹ کی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو میثاق مدینہ کیا ہے. سب سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیمانڈ کی؟ حضرت حمزہ نے, حضرت عباس نے, مکسنگ ایدر ون آف دیم, آف کورس حضرت حمزہ ہی ہوں گے, حضرت عباس تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی عقبی صحابہ سے کہ میں تمہیں اپنا بچہ دے رہا ہوں مگر تم مجھے کیا دو گے اس کے بدلے؟ پروٹیکشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے. وہ کس طرح پروٹیکٹ کرو گے؟ What is he gonna get out of this? تو انہوں نے بتایا پھر کہ ہم کیا ذمہ لے رہے ہیں. اور جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے, اور نبی السلام کہتے ہیں بھائی ٹریٹی کے اوپر سائن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. اوس بھی زندہ ہے, خزرج بھی زندہ ہے, یہودی بھی زندہ ہیں, غطفانی بھی ادھر ہی ہیں, اور نئے نئے امیگرینٹس آئے ہیں مکہ سے جن کا کوئی مدینہ میں پولیٹیکل ٹائز نہیں ہیں, نیچرل کلچرل ٹائز نہیں ہیں, سوشل فیملی ٹائز نہیں ہیں. مکہ کے اپنے قبیلے وہاں پہ مدینہ کے, اور مکہ کے 1000 بندے آتے ہیں, ٹوٹل 1000, ان سے زیادہ بندے اس آڈیٹوریم میں ہیں, اور آپ باہر نکلیں اور پنڈی کے اوپر کہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے سائن آپ بھائی صاحب کے ہوں گے. سوچیں کہ اتنا بڑا ڈسیزن, اور لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عقبی صحابیوں نے پہلے ہی مدینہ کو اس بارے میں انفارم کر دیا ہوا تھا, اور پوری طریقے سے یہ کنسنسس اچیو ہو چکا ہوا تھا, بگ پولیٹیکل کنسنسس کے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر لے کے آتے ہیں تو مکہ کی طرف سے میجر ریزسٹنس آنا ہے, اور ہمارے جتنے بھی ٹائز ہیں مکہ کے ساتھ, اور ظاہر ہے مکہ واز دا سینٹر, تو وہ خطرے میں آئیں گے. اب اس لیے وہ سوچیں صحابی نے کس طریقے سے نبی اسلام کے بارے میں عقبی صحابہ سے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا بچہ دے رہے, کیونکہ ہی واز دا, وہ چچا ہے نبی اسلام کے, کہ میں تجھے اپنے گھر کا فرد دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر کے فرد کی طرح نہیں, گھر کی
خواتین لڑکیوں کی طرح عبادت کریں گے کہ ہم دگنی پروٹیکشن دیں گے اس کو. لڑکوں کی اتنی عبادت نہیں کرتے, ہم اتنی لڑکیوں کی پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ الفاظ پڑھیں آپ, عقبہ کی ٹریٹی کے اندر کیا سائن ہوا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو وی آر گیونگ یو آر ورڈ دیٹ وی ول پروٹیکٹ ہم لائک وی پروٹیکٹ آور ویمن. تب کہیں جا کے, اچھا بائی دا وے, اس وقت بھی صحابی نے بتایا کہ تمہیں پتا ہے کیا مسئلوں کو, کس واٹ کائنڈ آف پرابلمس, کن مسائل کو جپھی ڈال رہے ہو محمد, یہ خود کہا انہوں نے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا جی ہاں نام وی نو, تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہے کہ واٹ وی وانٹ. اور جاتے ہی پہلے دن جیسے نبی اسلام مدینہ ہجرت کرنے گئے ہیں, پورا مدینہ ریسیو کرنے آیا, اور آتے ہی سب سے پہلے کیا ہوا ہے, وی آل نو دا سیرہ, سب سے پہلے ڈیکلریشن ہو گئی ہے کہ ناؤ دا رولرز آف مدینہ ہیز ارائیوڈ. ایون دو پیپل ڈڈ ناٹ بلیو ان پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ تو پہلے یہودی تھے, ابھی بھی یہودی, بعد میں بھی رہے. You have to understand how Prophet ﷺ started Medina with a system. یہ بہت بڑی چینج ہے فلسفی کی مسلمانوں کو جو نہیں دی جا رہی, کہ سب سے پہلے سسٹم بنا, بعد میں دیکھیں تیرا تزکیہ کتنے آسمانوں میں پہنچا ہوا ہے, تو کتنا اقبال کا شاہین ہے, بعد کی بات ہے. پہلے سسٹم کی پریپریشن کی سکل سیٹس کون سی ہیں تیری, تو پہلے اسلام کا شاہین بن, بعد میں اقبال کے شاہین بن جائیں. وہ بھی اسلامی کی شاہین بنانا چاہ رہا نا, مگر ہمیں جو اقبال کا شاہین دکھایا گیا وہ صرف اپنے پرسنل کریکٹر ایٹریبیوٹس کی ایک ایمبوڈیمنٹ ہے, حالانکہ خود ہی پورے کائنات کے اوپر انکمپس کروا رہی ہے اقبال کی. اقبال کی خود ہی, اقبال پہچانتا تھا رحمت للعالمین کے مطلب کو. آپ پڑھیں نا اقبال کو, اس نے پوری کائنات کے ایٹریبیوٹل اسٹرکچر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فلسفے میں دیے ہوئے ہیں کہ ہاں یس رحمت للعالمین کا ہمیں مطلب سمجھ آ گیا. اللہم صلی علی محمد, اور سے سمجھے اس بات کو. اب آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, 18 سال سے لے کے 48 سال تک یہ آپ کی پرائم زون ہے. اس میں اگر آپ کا ورلڈ ویو کلیئر نہ ہوا, میں قسم اٹھا رہا ہوں آپ کسی اور سسٹم کے بہت ہی اچھے سے ٹٹو تو بن سکتے ہیں, بہت ہی اچھے بنیں گے آپ, مگر اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا آپ سے, بیکاز اسلام فالوورز کا دین ہے ہی نہیں. جب بھی مسلمانوں نے, اور کی ہے کئی سینکڑوں دفعہ کی ہے, مسلمانوں نے ٹوسٹڈ فلسفی کی فالوورشپ شروع کی, مسلمانوں نے خود اصلی مسلمانوں نے آ کے ان کو اڑا کے رکھ دیا کہ بھئی اسلام میں نہیں 2 نمبری ہونے دیں گے. یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں اسلام کے اندر جتنی بھی 2 نمبری ہے وہ اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہم. اس لیے مجھے تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے کہ تم چپ کر کے اپنی کٹیاں میں بیٹھو نا, نظام والے بندے مائکروفون پہ آتے ہوتے ہیں, تم کیا کرنے آ رہے ہو لیکچر دینے. صوفی صاحب آپ بھاگیں, آپ جائیں اپنی تزکیہ نفس کریں. یہ لوگوں کو انفلوئنس کرنا تو نظام کی تیاری ہے. کیا بتانے شروع ہو گئے کہ آپ اپنی اپنی کٹیاں کھول لیں, سارے پیر بن جائیں, 25 کروڑ خانقاہیں کھل جائیں, 25 کروڑ گدی نشین یہاں بیٹھے ہوئے. That's the difference. یہ اس کے لیے ایک سپیریئر سائیکالوجی پہ آنا بہت ضروری ہے. سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی نہیں سنتی. سپیریئر ہے وہ صرف اللہ کی سنتی. کوئی بھی سامنے ہے, ماں ہے, باپ ہے, پروفیسر, مولوی صاحب, جماعت شریف, عمران خان, پاکستان آرمی, انڈین آرمی, امریکن آرمی, جو بائیڈن, سب بھائی جان بات سن لیں. کیا آپ اللہ کے اسٹینسل پہ پورا اتر رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں. تو اللہ حافظ, آپ کے خلاف میں خود آرمی ہوں. ایک سمپل یہ کریج چاہیے. جیسے ہی آپ ایک کریج دکھائیں گے اور وسن پیچھے مڑیں گے, اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں خود تجربے سے اور سیرہ سے. جیسے ہی آپ نے چیلنج کریٹ کرنا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگا, پیچھے مڑیں گے, پیچھے صفحے بنی ہوئی ہوں گی. آپ حیران رہیں گے لوگ کدھر سے آئے ہیں. فطرہ کی آواز ہے, لوگ کہیں گے میں کب سے سوچتا تھا, تو نے کر دیے. میں سوچتا تھا کیسے کروں, تو نے کر کے دکھا دیا. میں بچپن سے اس بارے میں وہ کنفیوژن میں تھا کہ میں کس طریقے سے چینل کروں اپنے تھاٹ پروسیس کو. تو حرکت ایک, تو نے یہ الفاظ میں بولا, تو نے اپنے اعمال میں کر کے دکھایا. پیچھے مڑنے کی دیر اور آپ حیران رہ جائیں. مگر وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کی اس عمل کا. اس عمل کے لیے کریکٹر چاہیے جس کے لیے میں کہا ہے کریج لے کے آؤ.